آخر کو عمران خان سے بات کرنی ہوگی، اور اطلاع تو یہی ہے کہ بات اس سے ہو رہی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح کا کوئی معاملہ 30 اگست کے بعد کوئی ڈیڈ لائن جو ان کی کچھ ہو سکتا ہے ایکٹیو ہوگا یا اس سے پہلے؟ میرا خیال یہ 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات کو آپ کو پتا ہے مخلوط حکومت غیر متنازع وزیر اعظم بنا لیا جائے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی وزن ہے کہ یہ کر سکتے ہیں اس طرح؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ میرے ساتھ سینئر تجزیہ نگار ہارون رشید صاحب موجود ہیں۔ ابھی جو بڑے اہم معاملات جس میں سپریم کورٹ میں آج تحریک انصاف کی جو 3 نشستیں ان سے چھین لی گئیں، قاضی صاحب کے اب 73 دن اس وقت موجود ہیں۔ کیا مدت ملازمت توسیع ان کی ہوگی؟ ان کے فیصلوں سے فی الحال تو نون لیگ کو فائدہ ہوتا ہوا حکومت کو نظر آ رہا ہے۔ آج عمران خان صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ کا ذکر کیا اور کہا اب تک کال نہیں دی تھی، اور بنگلہ دیش کا حوالہ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹ موومنٹ ہے انہوں نے بھی 30 اگست کی ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے جس میں ابھی 18 دن باقی ہیں۔ لیکن بڑا اہم معاملہ جو ابھی جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری کا ٹاپ سٹی کیس میں کورٹ مارشل، یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک منفرد واقعہ نظر آ رہا ہے۔ کیا یہ سب کچھ نون لیگ کی فرمائش پر ہو رہا ہے؟ قاضی فائز صاحب کے ساتھ کوئی معاملات جڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ 2000 دھرنے کا کیس بھی تھا 17 کا، اور اس میں 9 مئی کے واقعات میں نون لیگ انہیں ماسٹر مائنڈ بھی ٹھہرا رہی ہے۔ جاوید لطیف صاحب کے بھی بیانات آئے، نون لیگ کے رانا ثناءاللہ صاحب کا بھی کہنا تھا۔ یہ سب کیا ملٹری دباؤ کی کوشش ہوگی؟ یہ ہارون صاحب کے سامنے سوال رکھیں گے۔ اور کیا جنرل باجوہ صاحب کو بھی ان معاملات میں لایا جا سکتا ہے کہ مالی کرپشن کے معاملات ہوں تو پھر تو جنرل باجوہ صاحب پر بھی اس طرح کے الزامات؟ احمد نورانی صاحب کی پوری ایک سٹوری ہے، دبئی لیکس کے معاملات ہیں، بہت سارے ایسے دبئی لیکس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں، پاپا جانز وغیرہ۔ کیا وہ سارے لوگ اس میں شامل ہوں گے یا اس معاملے کو ایک خاص طور پر کسی اور تناظر میں دیکھا جا رہا ہے؟ 2 دن بعد 14 اگست بھی ہے۔ تحریک انصاف کا جھنڈا اس وقت 600 روپے کا بک رہا ہے اور پاکستان کا جھنڈا 400 روپے کا، اور تحریک انصاف نے 13 اگست کی رات کو لبرٹی چوک سے ایک بڑی ریلی نکالنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ معیشت کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ آج ہم آفیشیلی سری لنکا سے جو دیوالیہ ہے اس سے پیچھے جا چکے ہیں بدقسمتی سے، اور مہنگائی، بے روزگاری ہے، سیاسی معاملات آپ کے سامنے، اور بلوچستان میں عظیم الشان ریلیاں نکل رہی ہیں، جلسے نکل رہے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات اب کس طرف جائیں گے؟ ہارون رشید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو ابھی جو تحریک انصاف کی نشستیں چھن گئیں، ووٹ جہاں جہاں مسترد ہوئے، جہاں امیدواروں کے درمیان معمولی سا فرق نظر آ رہا تھا ووٹوں کا، وہاں مسترد ووٹ زیادہ ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے اسے ختم کرنے کے لیے کہ وہ تناسب اس طرح نہ بنے، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، مخصوص نشستوں کا تو مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ اسی طرح دوبارہ گنتی وغیرہ کا کوئی چکر چلا کے تو 2/3 اکثریت انہیں درکار ہے آئینی ترمیم کے لیے، وہ توسیع دینا چاہتے ہیں قاضی صاحب کو۔ کل میں نے اس پہ پروگرام کیا تھا، حالانکہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ قاضی صاحب اب ناراض ہو گئے ہیں اور وہ اپنا کوئی غیر متوقع فیصلے کر سکتے ہیں۔ ہمارا بھی پہلا تاثر یہی تھا، لیکن کل کوئی ذمہ دار ذرائع نے بتایا تھا کہ قاضی صاحب کے معاملات ٹھیک ہیں، تو اس کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا۔ تو کئی ذمہ دار اخبار نویس کہہ چکے ہیں، خاص طور پہ عبد المالک صاحب۔ تو مالک صاحب کی خبر جو ہے وہ قابل اعتبار ہوتی ہے، باخبر آدمی ہے، 10-12 سیٹیں چھیننا چاہتے ہیں، 2/3 اکثریت بنانا چاہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اسی پس منظر میں اس فیصلے کو دیکھنا چاہیے۔ بالکل۔ تو تحریک انصاف کے پاس تو سر فارم 45 تو موجود ہیں ان تمام حلقوں کے، اس کا کوئی فرق پڑے گا کہ فارم 45 کیا ہوتے ہیں بھائی؟ تھیلے کھول کے بات مورے؟ یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ کبا سفید ہے تو آپ میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ صحیح بات۔ فارم 45 پہ تو دیکھیے نا، اگر فیصلہ کرنا ہو تو الیکشن ٹریبونلز کو آزادی سے کام کرنے دیا جائے، اور اس کا نتیجہ تو یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کی اکثریت ہو جائے گی۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نہیں جیتے ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں کہ اون چودھری کیسے ہرا سکتا ہے سلمان اکرم راجہ جیسے آدمی کو۔ سلمان اکرم راجہ تو ایک قومی شخصیت ہے، بالکل۔ اور گمنام لوگ جیت گئے، مطلب ایسے لوگ جیت گئے جن میں سے ایک نے 2-4 دن پہلے ٹیلی ویژن پہ کہا کہ اگر میں پی ٹی آئی کو امیدوار نہ ہوتا تو میری بیوی بھی شاید مجھے ووٹ نہ دیتی۔ گمنام لوگ جیت گئے اور سلمان اکرم راجہ ہار گیا۔ اور کس سے ہار گیا؟ جس کی کوئی قابل رشک شہرت نہیں ہے۔ تو وہ تو دیکھیے نا جی، فارم 45 پہ اگر حکومت بننی ہوتی تو بنتی اسی وقت ہی عمران خان کی حکومت بن جاتی اور وہی دانائی کا فیصلہ ہوتا۔ اس لیے کہ سٹیبلٹی تو نہیں آ سکتی، اقلیت تو اکثریت پہ حکومت نہیں کیا کرتی تا دیر۔ اب وہ وقت کتنا لگتا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن حکومت تو آخرکار عمران خان کی ہوگی، اس لیے کہ بے یقینی رہے گی، اور بے یقینی رہے گی تو انویسٹمنٹ نہیں ہوگی،
کہاں گئے $100 بلین جو سعودی عرب اور قطر اور امارات کو انویسٹ کرنا تھے؟ اور چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور کاروبار بند ہو رہے ہیں اور لوگ دبئی میں جائیدادیں خرید رہے ہیں، اور بنگلہ دیش میں جو صنعت کار تھے وہاں حالات خراب ہوئے تو وہاں یہاں واپس آنے کے بجائے وہ سعودی عرب جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ حکومت تو بہرحال آخرکار عمران خان ہی کی قائم ہوگی، کرائن یہ ہیں تو غیب تو اللہ جانتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ ناکردہ کار حکومت ہے، تو احتساب ہونا ہے تو جنرل فیاض حمید کا احتساب ہو جائے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں شکایات ہیں اور اس کو شفاف ہونا چاہیے، لیکن باجوہ صاحب کو کیوں نہیں ہوتا، تحقیقات کیوں نہیں ہوتی؟ ان کے بارے وہ تو کوئی وضاحت نہیں دے سکے کہ انہوں نے 12 ارب روپے بنائے ہیں یا نہیں بنائے، اور بنائے ہیں تو کیسے بنائے ہیں، اور وہ پبلک کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اس پہ سر ابھی تو حکمران کون لوگ جی ہیں؟ خواجہ آصف صاحب نے جو ابھی حال ہی میں بیان بھی دیا تھا کہ 2019 میں انہیں باقاعدہ طور پر حکومت کی آفر دی تھی باجوہ صاحب، سوری فیاض صاحب نے اور باجوہ صاحب دونوں نے، تو یہ تو باقاعدہ حلف کی خلاف ورزی اور آرٹیکل 6 کا کیس بنتا ہے بجائے یہ کرپشن کا۔ بنتا ہے، اس میں کیا، اس میں دوسرا سوال کیا ہے؟ بنتا ہے، بالکل بنتا تو یہ کیس کیوں نہیں بنایا جاتا سر؟ ہے، نہیں بنایا جاتا، ان کی مرضی ہے۔ وہ شیر کے شکار والا لطیفہ آپ نے سنا ہوا ہے؟ سنا ہوا ہے؟ سنا دیں، آپ دوبارہ سنا دیں، لوگ یہ سن لیں گے جنہوں نے نہیں سنا۔ بھائی وہ شیر نے دوسرے جانوروں کے ساتھ مل کے شکار کیا، تو مشہور لطیفہ تقریباً سبھی نے سن رکھا ہوگا، اور اس کے بعد اس نے کہا 3 حصے کیے، اس نے کہا یہ ایک حصہ میرا اس لیے ہے کہ میں شکار میں شامل تھا، یہ دوسرا حصہ میرا اس لیے ہے کہ اب ہاں میں جنگل کا بادشاہ ہوں، اور تیسرا جس میں ہمت ہے وہ اٹھا لے۔ صحیح بات ہے، وہی چکر ہے بالکل۔ ابھی یہ جو خان صاحب نے آج بڑی سخت باتیں کی ہیں اسٹریٹ موومنٹ کے بارے میں، اور بنگلہ دیش کے انہوں نے ریفرنس بھی دیا بڑا اس میں، اور قاضی صاحب کی مدت ملازمت کا خاص طور پر انہوں نے کہا اگر توسیع ہوئی تو پھر ہم سڑکوں پر ہوں گے، مینڈیٹ کا معاملہ بھی۔ خان صاحب نے 1 سال ہو گیا کال نہیں دی، لوگ پوچھتے بھی رہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کال دیں گے اسٹریٹ موومنٹ، اور یہ حالات تو بالکل اسی طرف ہے؟ دیکھیے جہاں تک تو خان صاحب کا تعلق ہے تو انہیں کال دینے میں کیا تامل ہے، وہ تو پہلے ہی سے دینے چاہتے تھے۔ بات یہ ہے کہ بلوچستان میں تو احتجاج ہے مگر سندھ میں نہیں ہے، پنجاب میں نہیں ہے، پختونخوا میں ہے، لیکن تنہا پختونخوا کے احتجاج سے تو اتنا امپیکٹ نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن آخر کو جیسے میں نے عرض کیا کہ بھائی یہ ایک ذیلی حکومت ہے، اس کی 17 سیٹیں ہیں، 17 نہیں تو 18 19 20 ہوں گی، باقی تو ساری جعلی ہیں، ایم کے ایم کی ساری کی ساری جعلی ہیں۔ ان کو بھی جو ہے نا آزادی دی گئی، زرداری صاحب کو بھی، وہاں جو مخالف گروپ ہے پیر پگاڑا جس کے سربراہ دیے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، اس کے بہت سے لوگ گرفتار ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو وہ زرداری صاحب کو کھلی چھٹی ہے۔ وہ ایک وڈیرا گروپ ہے نا، سول سروس کے لوگ ان کے ہیں، پولیس ان کی ہے، اور جو وہ چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ مطلب ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک کیس کسی نے مجھے یاد دلایا، مجھے بس پتا تھا اس کا لیکن یاد دلایا کہ وہ ٹینٹ خریدے انہوں نے لاہور سے سندھ حکومت نے، تو اس میں کہا کہ 35% اضافہ کر کے بتائیں۔ اب 35% اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پھر سرکاری افسروں کو بھی پیسے دینے ہوں گے، تو آدھے پیسے تو کھا لیے گئے نا۔ اور یہ مشہور بات ہے، سب لوگ باخبر لوگ جانتے ہیں، جو بھی بجٹ سندھ میں بنتا ہے اس میں 30% 35% کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو حسب توفیق ہو، تھر کے گندم تک کھا جاتے ہیں۔ 2 لاکھ من گندم چوہے کھا گئے، چوہے کھا سکتے ہیں 2 لاکھ من گندم؟ نیو یارک میں دنیا میں سب سے زیادہ چوہے ہیں، وہاں تو کبھی کوئی ایسی شکایت پاتے نہیں ہے کہ 2 لاکھ من گندم کھا گیا۔ تو وہ تو اپنا یہ تو سلیکٹو جسٹس ہے۔ اچھا، قومی حکومت کی سر بات بیچ میں ہوتی ہے، شہباز شریف صاحب کو مائنس کر کے مخلوط حکومت غیر متنازع وزیر اعظم بنا لیا جائے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی وزن ہے کہ یہ کر سکتے ہیں اس طرح؟ ہاں ہو سکتا ہے، اگر زیادہ بے چینی پھیل گئی۔ دیکھیں نا آزاد کشمیر میں سرنڈر کرنا پڑا نا، آزاد کشمیر میں بجلی کا نرخ کیا ہے؟ ہمارے یہاں 60 65 روپے ہے، اور آزاد کشمیر میں 4 روپے سے 6 روپے ہے۔ تو گلگت بلتستان بھی ہاتھ سے نکل گیا، آزاد کشمیر والے بھی بات نہیں سنتے، اور بلوچستان کی صورتحال آپ جیسے آپ نے کہا ٹھیک کہا ہے، بلوچستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں، تو کوریج نہیں ہو رہی نا، مین اسٹریم میڈیا کوریج نہیں کر سکتا، سوشل میڈیا تو ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا۔ بالکل صحیح۔ تو طالب علموں کی جو بلوچستان تو تحریک، بہت جی جی، یہ جو اسٹوڈنٹس کی تحریک بنگلہ دیش سے بڑے متاثر بھی ہیں، آپ کو پتا ہے نوجوان تو رومانس بھی رکھتے ہیں انقلاب اور اس طرح کی چیزوں سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح کا کوئی معاملہ 30 اگست کے بعد کوئی ڈیڈ لائن جو ان کی کچھ ہو سکتا ہے ایکٹیو ہوگا یا اس سے پہلے؟
میرا خیال یہ 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات کو آپ کو پتا ہے کہ جلوس نکلتے ہیں، اور ان کو روکنے کی ابھی تک تو کوئی خبر نہیں ہے۔ اگر وہ جلوس نکلے تو اس میں واضح ہو جائے گا۔ اگر وہ اس میں تو عام طور پہ لاہور کی ساری سڑکیں جو ہیں وہ مطلب اس پہ بڑا ہجوم ہوتا ہے، بے پناہ ہجوم، ایسا ہجوم کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ مطلب جو دور دراز علاقے ہیں، میں بیری ٹاؤن میں رہتا تھا، پچھلے برس کی بات ہے یہ، اسے پچھلے برس کی، تو میں اس کے گیٹ سے اپنے مکان تک 3 سے 4 منٹ میں پہنچتا تھا۔ تو اس دن 13 14 اگست کی درمیانی رات کو مجھے 30 منٹ 35 منٹ لگ گئے۔ تو یہ کہاں کہاں پولیس لگائیں گے، ظاہر ہے وہاں پہ۔ اور جو آپ نے اشارہ کیا ہے کہ میرے تو علم میں نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا 6 روپے میں بک رہا ہے، اور چھ کتنے سو میں 600 روپے کا، ہاں جی، اور پاکستان کا جھنڈا 400 میں پاکستان کا جھنڈا۔ حالانکہ پاکستان کا جھنڈا تو لازمی خریدا جاتا ہے اور خریدنے چاہیے، 2 جھنڈے ہونے چاہیے نا، صرف پی ٹی آئی کا جھنڈا تو نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بن کم رہے ہیں، تیزی سے نہیں بن رہے، اور ظاہر خفیہ طور پہ بن رہے ہوں گے، آزادی سے تو اجازت نہیں دیتے وہ بنانے کی۔ جی، آن لائن خریدتے تو ہیں لوگ زیادہ اس تر۔ سے ظاہر ہے یہ 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات کو کچھ چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں ممکن ہے رینجرز ڈپلائے کریں، کچھ اور کریں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں بڑے پیمانے پر، اور کچھ کا ذکر تو ہو رہا ہے، کچھ کا ذکر نہیں ہو رہا۔ بالکل، یہ واقعی سر اگر روکنے کی کوشش کی گئی تو یہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں، انہیں نکالنے دیں پرامن انداز میں لوگ۔ اگر خراب معاملات خراب تو اب خراب ہی ہیں، اب کون سے ٹھیک ہے معاملات، مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ یعنی مطلب مارا ماری نہ سر شروع ہو جائے، جو جیسے بنگلہ دیش میں 300 شہادتیں ہو گئی۔ نہیں، تشدد سے تو ہمارا مزاج مختلف ہے، تشدد تو شاید نہیں ہوگا اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اور یہ اپنا وہ پی ٹی آئی والے جو ہیں خبردار بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے کہ بھئی یہ اس کو ایک دوسرا 9 مئی بنایا جا سکتا ہے، تو اس سے بچیں، تشدد سے بچیں۔ لیکن کوئی بھی افسوسناک واقعہ ہو سکتا ہے۔ بات ہے سادہ، ہم دیکھتے ہیں بیسک رول کیا ہے کسی چیز میں، تو وہ ہم تاریخ سے سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اقلیت اکثریت پہ تادیر حکومت نہیں کرتی۔ اور پاکستان جیسے معاشرے میں جو ایک پارٹیسپیٹنگ سوسائٹی ہے اور جو آزادی کا مزہ چکھ چکی ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ آخر کو عمران خان سے بات کرنی ہوگی، اور اطلاع تو یہی ہے کہ بات اس سے ہو رہی ہے۔ اب وہ کوئی یہ کہہ رہے تھے کہ اس پہ معذرت کر لیں 9 مئی پہ، تو اس نے کہا کہ معذرت کروں، ثبوت دے دیں تو میں کر لوں گا۔ بالکل درست۔ تحریک انصاف کے اندرونی بھی سر تھوڑے بہت مسائل پارٹی کے اندر بھی نظر آ رہا ہے، وہ جان نظر نہیں آ رہی جس طرح ہونا چاہیے، جیسے شیر افضل مروت کا ایک معاملہ ہے، پر اور بہت بھائی جناب، جتنا خوف ہے لوگوں کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے، آدمی کی سب سے طاقتور انسٹنکٹ کیا ہے؟ سروائیول کی، زندہ رہنے کی۔ اور خوف انسان کی جو علت ہے، لوگوں کو خوفزدہ کر دیا گیا ہے۔ اور وہ تو پوری الیکشن کمپین میں بھی آپ نے دیکھا ان کو کمپین ہی نہیں چلانے دی گئی۔ وہ تو اگر عمران خان کھڑا نہ رہتا تو یہ قصہ اب تک پاک ہو چکا ہوتا، لیکن وہ چونکہ کھڑا رہا اور نوجوان اس کے ساتھ کھڑے رہے۔ تحریک پاکستان میں کیا ہوا تھا؟ تحریک پاکستان میں آخری وقت تک قائد اعظم کو ڈاج کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، آخر میں انہوں نے کلکتہ میں ڈائریکٹ ایکشن کا حکم دیا، یعنی قانون کی پابندی نہ کی جائے۔ جب وہاں فسادات ہوئے تو بحریہ میں بغاوت ہو گئی، فضائیہ میں بھی کچھ لوگوں میں جو ہیں وہ لوگ بگڑ گئے، تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس کام کو تو جلدی سمیٹنا چاہیے، تو پاکستان بن گیا۔ اس کے نتیجے میں ہمارے تجربے میں دنیا کی ہر چیز ہے کہ جس نے یہ دنیا بنائی ہے اس کا بھی کوئی حکم چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ بے کیا شک۔ خدا نے اپنی کائنات انسانوں کے حوالے کر دی ہے؟ اگر اللہ کو منظور ہے، اور کرائن یہی ہے کہ اس کو تبدیلی منظور ہے، تو تبدیلی ہوگی ضرور۔ بالکل، آپ نے سر پیپلز پارٹی کا دیکھا دور، اس میں ضیاء الحق 11 سال کافی دیر دبائی رکھا، اس دوران جو ہوتا رہا اور جو آج ہو رہا ہے، آپ اس کو اگر دونوں کو کمپیئر کریں تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ اتنا عرصہ کھینچیں گے، کیا کریں گے یہ سال 6 مہینے؟ الگ کے دور میں کیا تھا؟ لوگ سروے نہیں دیکھتے نا، لوگوں میں جاتے نہیں ہیں۔ فعال طبقات ضیاء الحق کے خلاف تھے، زیادہ خلاف، یعنی ویسے تو عام آدمیوں میں بھی تھی کچھ نہ کچھ بے چینی۔ ضیاء الحق کا انڈورسمنٹ ریٹ تو 44% تھا اور جنیجو کا 42% تھا۔ تو ضیاء الحق کے دور میں غربت ختم ہو رہی تھی، یعنی عام آدمی جو ہے وہ تو کمفرٹیبل تھا۔ فعال طبقات ناراض تھے، بجا طور پہ ناراض تھے اس لیے کہ جمہوریت ہونی چاہیے۔ مشرف کے دور میں بھی غربت کم ہوئی ہے، تو وہ ظاہر ہے عام آدمی جو ہے اگر وہ کمفرٹیبل ہو، پیپلز پارٹی کے تو ووٹ بہت گر گئے تھے۔ وہ تو جب ضیاء الحق دنیا سے چلا گیا، ایک اس نے غلطی کی، جنیجو کو برطرف کر دیا، تو تب پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی
اور باقی یہ جنیجو اگر پارٹی نون لیگ متحد رہتی ہے، جنیجو قبل از وقت الیکشن کرا دیتے جس کا وہ ارادہ کر رہے تھے، لیکن پھر جرت نہیں کر سکے اور اس کی وجہ سے الگ سے اختلافات بھی تھے، تو جنیجو جیت جاتے۔ بالکل، یعنی یہاں پر سر آپ کو لگتا ہے کہ کیوں معیشت بھی ان کے مخالف ہے، سیاسی حالات بھی مخالف ہیں، انٹرنیشنل حالات بھی مخالف ہیں، تو یہ کسی صورت میں واقعی معاملہ آگے چلتا نظر نہیں آ رہا، یہ سب جی کا جانا ٹھہر گئے، آج جائے یا کل جائے، بس وقت ہے صرف۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، لوگ غلطیاں کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں دیکھیں نا، امریکہ کتنے بڑے بڑے بلنڈر پچھلے 30-40 سال میں کر چکا ہے، 50 سال میں، جب سے سپر پاور۔ ویتنام کا میں کیا پنگا لینے کی اسے ضرورت تھی؟ عراق میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ افغانستان میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیٹن امریکہ میں وہ اپنی مرضی تو نہیں کر سکا، تو اس کے نتیجے میں اس کا زوال شروع ہوا اور چین کا عروج شروع ہوا، جب انہوں نے چین سے تعلقات اس لیے بہتر بنائے تھے تو اصل دشمن روس تھا، اور اب بھی حقیقت یہ ہے کہ اصل دشمن روس ہی ہے، چین سے زیادہ دشمن ہے۔ تو انسان غلطیاں کرتے ہیں تبھی اس کا نتیجہ بھگتتے ہیں، سپر پاورز غلطیاں کرتی ہیں، ورنہ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر انسانوں کو آزادی دے دی جاتی، یعنی مفہوم ہے ایک آیت کا، تو سب عبادت گاہیں ویران ہو جاتی، کوئی اللہ کا نام لینے والا ہی نہ ہوتا۔ تو اس طرح تھوڑی ہوتا ہے، وہ جو جس نے یہ دنیا بنائی ہے وہ بھی تو دیکھ رہا ہے، وہی لوگوں کے دلوں میں محبت اور نفرت کے جذبات جگاتا ہے۔ کوئی انسان کوئی آزاد، اتنا آزاد تو نہیں ہے انسان کے جو چاہے کرتا رہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ دنیا پہ شیطان کی حکومت تو نہیں ہو گئی ہے، اللہ کی حکومت ہے۔ بے تو شک، وہ دیکھیے نا، ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے اس کے کوتاہیوں کی اور جرائم کی سزا ہیں۔ تعلیم پہ کیوں نہیں پیسہ خرچ کیا جاتا؟ بنگلہ دیش میں لٹریسی ریٹ کتنا ہے؟ سری لنکا میں کتنا ہے؟ بنگلہ دیش میں بھی ہم سے بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ۔ اسی لیے نہیں کیا جاتا کہ لوگوں میں شعور پیدا نہ ہو۔ میڈیا کو کیوں اپنا قابو میں رکھا جاتا ہے؟ میڈیا آزاد تھا تو انہوں نے مشرف کو اکھاڑ پھینکا، میڈیا آزاد تھا تو بے نظیر گئی، میڈیا آزاد تھا، ٹھیک ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ انوالو تھی، لیکن ماحول تو ہمیشہ میڈیا ہی پیدا کرتا تھا نا۔ بالکل اب ایسا۔ میڈیا جو ہے وہ تو اس میں تو دم خم ہے نہیں، میڈیا تو ہے ہی در حقیقت مین اسٹریم میڈیا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کاروباری لوگ ہیں جو دوسرے کاروباروں کے نقطہ نظر سے اپنے اخبارات اور چینل چلاتے ہیں۔ بالکل، آخری سوال سر، یہ خان صاحب کی رہائی کے بارے میں بہت سارے صدیق جان بڑے اچھے اچھے جو صحافی ہیں، سب کی پیشن گوئیاں تو اگست ستمبر کے یہ بات ہے، خان نے خود اپنی 30 ستمبر کی بات کی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اس میں خواہش کا ارادہ جو ہے وہ زیادہ ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ ان کو رہا کر دیں گی تو یہ مذاکرات کے نتیجے میں ہو جائیں گے، آخرکار آزاد تو ہوں گے، لیکن میں صدیق جان صاحب سے بہت بھی باخبر آدمی ہیں اور جی جی بہت محنتی بھی ہیں اور ہر وقت رابطے بھی رکھتے ہیں، تو جرنلزم تو پیشہ ہی نوجوانوں جی کا جی ہے، نوجوان آدمی ہے، انرجی بہت ہے، لیکن میں ان سے اتفاق نہیں کرتا کہ بھائی لازماً ایسا ہوگا، ہو جائے تو بڑی اچھی بات۔ امریکہ میں سر نومبر میں ایسے حکومتیں بدل رہی ہیں، اس سے امپیکٹ تو پڑے گا کوئی نہ کوئی، بہت سے عوامل ہوتے بہت ہیں، سے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کہتی ہے کہ اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، واہ، کہاں سے کیا ہو جائے گا۔ دیکھیں 75 میں کوئی سوچ سکتا تھا شیخ مجیب الرحمان قتل ہو جائے گا؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ زینہ واجد کو اس طرح بھاگنا پڑے گا؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ ضیاء الحق کا لوگ مانتے نہیں تھے، ہم کہتے تھے ضیاء الحق کی بنیاد کمزور ہو گئی ہے، تو لوگ کہتے تھے فوج بڑی طاقتور ہے، طاقتور صرف اللہ تعالیٰ ہے، بے کوئی شک، طاقتور نہیں۔ بے شک سر، بے شک۔ ہارون صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، تھینک یو سو مچ۔